بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس خوفناک قبرستان میں میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو گیا تھا، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ سردیوں کی شدت کی وجہ سے میں نے ایک موٹی چادر اپنے کاندھوں پر لی ہوئی تھی۔ پاس ہی ایک موٹا سا ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ قبرستان میں بہت سی جھاڑیاں تھیں جس میں کسی قسم کا بھی کوئی خطرناک جانور موجود ہو سکتا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو یہ کہا کہ مجھے ایک گورکن کی نوکری ملی ہے تو میری بیٹی بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ ابو اب آپ یہ کام کریں گے۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی نازو کو سمجھانے لگا کہ بیٹا کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، پھر تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے۔ کیا ہوگا اگر میں رات کو قبرستان میں ڈیوٹی دے دوں گا تو؟ جس نے مجھے یہ نوکری دلوائی تھی اس نے مجھے یہ کام سمجھا دیا تھا کہ نہ صرف رات کو قبرستان میں پہرا دینا ہوگا بلکہ وہیں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے والے گھر میں بھی رہنا ہوگا۔ اس نے کہا اکثر لوگ خود ہی قبریں کھودنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے تم نے بھی مناسب معاوضہ لے کر ان کی قبر کو کھود کر دینا ہوگا۔ مزدور مستری کا کام تو میں شروع سے ہی کرتا آیا تھا، اسی لیے مجھے یہ کام کرنے میں زیادہ پریشانی نہ تھی۔ پھر ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ مجھے اوپر کی آمدنی کا بھی آسرا تھا، اسی لیے میں نے بخوبی یہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج پہلے دن کڑاکے کی سردی تھی اور اس سردی میں یوں اس قبرستان میں بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی بیٹھے ہوئے گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے قبر سے دھواں سا نکلتا ہوا نظر آیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں قریب جا کر دیکھنے لگا تو حیرت ہوئی کیونکہ دھواں بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ ابھی میں پلٹ کر واپس آنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی۔ میں خوف زدہ سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ عمر کے 45 بہاریں دیکھنے کے باوجود بھی میں بچوں کی طرح ڈر گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس میں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ قبرستان اتنا خوفناک تھا جبھی تو یہاں پر کوئی گورکن ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اب پھر میں بیٹھ کر اونگنے لگا۔ بیوی اور لاڈلی بیٹی کی یاد بھی بری طرح ستا رہی تھی۔ اس کی ہی تو معصوم سی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اس خطرناک جگہ پر ڈیوٹی کرنے آ گیا تھا۔ اس نے 14 کلاسیں پڑھ لی تھی۔ اب اس کی ضد تھی کہ وہ ایک بڑی سی یونیورسٹی میں داخلہ لے گی۔ وہ ایک اسکول میں نوکری کر کے اپنے پیسے جمع کر رہی تھی، لیکن پھر بھی یونیورسٹی میں داخلے کی فیس ابھی تک اس سے جمع نہ ہو پائی تھی۔ میری بھی مزدوری نہ لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں فارغ بیٹھا تھا۔ میری لاڈلی بیٹی نازیہ بہت منتوں مرادوں کے بعد میری زندگی میں آئی تھی۔ میری بیوی شادی کے 10 سال تک ماں نہ بنی تھی۔ کوئی درگاہ کوئی مزار ہم نے نہ چھوڑا تھا جہاں جا کر اولاد کی منت نہ مانگی ہو۔ پھر آخر شادی کے 12 سال بعد جا کر ہمیں بھی یہ خوشخبری نصیب ہوئی کہ میری بیوی امید سے تھی۔ پھر میری بیٹی نازیہ جو میری شہزادی تھی وہ اس دنیا میں آ گئی۔ میری بیوی کی زچگی میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے ایک بری خبر سنا دی تھی کہ میری بیوی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میرے لیے تو ایک اولاد ہی کافی تھی۔ یوں نازیہ ہماری جان کا ٹکڑا تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ہر فرمائش پوری کرنا تو گویا ہم دونوں پر فرض تھا۔ وہ بھی ہم دونوں کا خیال ایسے رکھتی جیسے ہماری بیٹی نہیں بلکہ میری ماں ہو۔ ابو کپڑے کتنے میلے ہو رہے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ کبھی کہتی ابو ٹھنڈا پانی نہ پیا کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں خوش تھا کہ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مجھے اور میری بیوی کو وہ اپنی نوکری کے پیسوں سے حج کروائے گی۔ میں تو اس کی شادی کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ جب تک کسی سرکاری نوکری پر نہیں لگے گی ہرگز شادی نہ کرے گی۔ اب وہ 20 سال کی ہو گئی تھی اور گریجویشن تک اس نے تعلیم حاصل کر لی تھی۔ 6 مہینے بعد اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا، اس لیے مجھے پیسے جمع کرنے تھے، جبھی تو یہاں نوکری کر رہا تھا۔ مجھے یہاں رات کو ڈیوٹی دینی تھی اور قبرستان کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ تنخواہ اچھی تھی، لیکن ایک مجبوری یہ تھی کہ یہاں پر رہ کر ہی یہ نوکری کرنی تھی۔ قبرستان کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، ایک کمرے کا مکان تھا۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی نازیہ سے 1 منٹ بھی دور نہ ہوتا تھا۔ اب یوں جا کے مہینے بعد اس سے ملنا، یہ سب کچھ سوچ کر میں اداس تھا۔ پوری رات جاگتا، کبھی اونگتا، ڈیوٹی دے کر کمرے میں جا کر سو گیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل تھا۔ دوسری صبح میں نے اپنے گھر فون ملایا اور اپنی بیوی اور بیٹی کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ میری بیٹی میرے بغیر بہت اداس تھی۔
کہنے لگی کہ ابو آپ یہاں واپس آ جائیں، کوئی اور کام کر لینا۔ لیکن میں نے اسے بہلا لیا تھا کہ میں یہاں اچھے سے کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے بات کر کے میں حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ پورا دن نیند پوری کر کے میں عصر کے وقت اٹھا تھا۔ پھر سوچا کہ قبرستان کا چکر لگا لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص وہاں پر کوئی غیر قانونی سرگرمی کرنے لگ جائے۔ ویسے بھی آج کل عام ہو گیا تھا قبر کو کھود کر لاش نکالنا یا پھر کسی لاش کی بے حرمتی کرنا۔ اب اس پورے قبرستان کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ اگر کوئی بھی غیر معمولی حادثہ پیش آ جاتا تو میری نوکری جانے کا ڈر تھا۔ آج نوکری کرتے ہوئے میری دوسری رات تھی۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھا تھا۔ ابھی آدھی رات ہی بیتی تھی کہ اچانک کل والی قبر سے ہی دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ یہ میری آنکھوں کا وہم نہ تھا، سردی تھی لیکن دھند نہ تھی۔ پھر یہ دھواں سا دکھائی دینا عجیب تھا۔ پھر میں اٹھ کر دوبارہ اسی قبر کے پاس پہنچا۔ اب پھر دھواں غائب ہو گیا تھا۔ میں تشویش سے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ یہ نسوانی آواز تھی اور میں خوفزدہ ہو گیا کیونکہ یہ آواز اسی قبر کے اندر سے آ رہی تھی جہاں سے مجھے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ میں بدحواس سا ہو گیا تھا۔ کوئی جوان لڑکی تھی جو مسلسل قبر کے اندر سے آوازیں لگا رہی تھی۔ میں نے قبر دیکھی تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آسیہ بی بی۔ آسیہ بی بی نام کی عورت کی قبر تھی جس کی عمر اچھی خاصی لکھی ہوئی تھی۔ آواز ایک نوجوان لڑکی کی آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ سا ہو کر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب میرا وہم تھا یا حقیقت میں ایسا ہو رہا تھا؟ پوری رات میں اسی کرسی سے اٹھ کر قبرستان کا چکر نہ لگا سکا تھا۔ عجیب سی وحشت مجھ پر طاری رہی۔ بڑی مشکل سے رات گزری تھی۔ آج میری آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ میں پھر اپنے مکان میں جا کر آرام کرنے لگا۔ میرے کھانے کی ذمہ داری اسی بستی کے رہنے والے ایک آدمی کی تھی۔ وہ مجھے تینوں ٹائم کھانا دینے آتا تھا۔ آج وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا تو میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس سے میں رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ ضرور میرا مذاق اڑائے گا کہ دیکھو بڑے میاں کتنی عمر کے ہیں اور پھر بھی اتنے ڈرپوک ہیں۔ وہ یقیناً میری بات سن کر ہنسے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس بات کا ذکر اس کے سامنے نہ کیا، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے برتن اسے تھما دیے۔ کافی دیر تک میں سوتا رہا۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ابھی میں چکر لگانے کے لیے قبرستان آیا ہی تھا کہ میں نے دیکھا جب بہت سے لوگ قبرستان میں جمع تھے۔ شاید وہ کسی کا جنازہ دفنانے آئے تھے۔ میں پورا دن سوتا رہا تھا، اسی لیے مجھے خبر نہ ہوئی کہ کسی کے کفن دفن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میں نے بھی مرنے والے کے حق میں دعا کی اور پھر تسبیح لے کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس تازہ قبر پر خوبصورت گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ دنیا میں انسان کتنا ہی مال و دولت جمع کر لے، آخر اس کا ٹھکانہ تو یہ قبر ہی ہوتی ہے۔ ایک دن میں بھی اسی قبر میں دفن ہو جاؤں گا۔ موت کے خوف سے میں لرز کر رہ گیا تھا۔ ویسے بھی کوئی کتنے ہی بڑے دل کا انسان ہو، موت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بڑے بڑوں کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ آج میری ڈیوٹی کی تیسری رات تھی۔ کل ہونے والے غیر معمولی واقعے کی وجہ سے میرا دل تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ ابھی میں کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی درخت کے پیچھے سایہ سا موجود ہو۔ میں یہ دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ میں موجود سیٹی زور زور سے بجانے لگا تاکہ وہ جو کوئی بھی ہو مجھے جاگتا پا کر وہاں سے بھاگ جائے۔ پہلے بھی اس گاؤں میں ایسے واقعات ہو چکے تھے، جیسے کہ لاش کا چوری ہو جانا یا قبر کا کھلا ہوا ہونا۔ ان غیر معمولی واقعات کی وجہ سے ہی بستی والوں نے یہاں پر ایک چوکیدار رکھوایا ہوا تھا جس کی تنخواہ یہ بستی والے سارے مل کر ادا کرتے تھے۔ اب مجھے باقاعدہ ایک درخت کے پیچھے سایہ نظر آیا تھا اور آج ہی ایک میت کو بھی دفنایا گیا تھا۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی چور ہی ہوگا جو لاش وغیرہ چرانے کے لیے اس قبرستان میں آیا ہوگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا میں فوراً ہی اس درخت کے پاس جا پہنچا تھا۔ اچھی طرح گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیا، لیکن یہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اچانک ہی اس درخت کی شاخیں زور زور سے ہلی جیسے کسی نے انہیں جان بوجھ کر ہلایا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے کیونکہ ہوا کا تو نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اوپر جھانک کر دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں کھڑا رہا، پھر قبروں کے درمیان سے ہوتا ہوا اپنی کرسی کی طرف آنے لگا۔ ابھی میں اسی قبرستان کے پاس پہنچا ہی تھا
کہ اچانک سے پھر میرے کانوں میں رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے کھڑا ہو کر غور کیا تو حیران رہ گیا، یہ اسی قبر میں سے آواز آئی تھی جہاں پر مجھے نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ ایسے لگتا قبر کے اندر کوئی رو رہا ہو۔ پھر دھیمے سے میرے کانوں میں کسی لڑکی کی آواز آئی، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ اب تو میری خوف کی حد ختم ہو چکی تھی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا یہ کوئی میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں اچھی خاصی عمر کا آدمی تھا، لیکن دل تو ہر انسان کا ہی کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا پھر جوان۔ اب میرے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے کانوں میں بار بار وہی آواز اٹھی اور میں چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ دوسرے دن جیسے ہی وہ ناشتہ لانے والا شخص میرے گھر آیا تو فوراً ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ 2 دن سے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ بڑے میاں، آپ یقین کرو کہ ہم تو پیدا ہی اسی بستی میں ہوئے تھے، لیکن آج تک کبھی رات کو میں اس قبرستان میں نہیں آیا ہوں، کیونکہ اس قبرستان میں آج سے نہیں پچھلے 30-35 سالوں سے مختلف واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس بستی میں کئی لوگوں نے اس قبرستان میں غیر معمولی مخلوقات کو گھومتے پھرتے دیکھا ہے، اور جنہوں نے بھی دیکھا وہ سب ہوش میں نہ رہتے تھے بلکہ مرنے کو ہو جاتے تھے۔ آپ نے تو یہاں نوکری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں پر سینکڑوں چوکیدار تبدیل ہو گئے ہیں، کوئی بھی 1 مہینے سے زیادہ نہ ٹکتا ہے۔ میرا مشورہ مانو تو آپ بھی اس نوکری کو خیر آباد کہہ کر یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اس کی باتوں نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میری تو مجبوری تھی یہ نوکری کرنا۔ اگر میں یوں ہی چھوڑ بھی دیتا تو گھر میں جا کر فارغ بیٹھتا۔ اس نوکری سے کم از کم مجھے ایک تنخواہ کا تو آسرا تھا۔ دوسری طرف میرا خوف مجھے یہ نوکری کرنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ اب میں شدید شش و پنج میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر میں دل میں سوچنے لگا کہ چلو میں یہ مہینہ پورا کر کے دیکھتا ہوں، اگر میں نے صحیح سے نوکری کر لی تو میں اسے جاری رکھوں گا، ورنہ پھر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس واپس شہر چلا جاؤں گا۔ اب میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، پورا دن آرام کرتا رہا۔ شام کو جیسے ہی نوکری کا وقت ہوا تو میں حسب معمول جا کر قبرستان پہنچ گیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے اس قسم کی کوئی بھی آواز سنائی دی تو میں نظر انداز کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی تسبیح ہاتھ میں لی اور دھیرے دھیرے پڑھتا رہا۔ عمر زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے میں 3-4 گھنٹے جاگنے کے بعد اکثر ہی نیند کی کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ اب بھی میں اونگ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری کرسی پکڑ کر گھسیٹی ہو۔ میں ایک دم سے چونک کر اٹھا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا کہ جس جگہ میں کرسی رکھ کر بیٹھا تھا میں وہاں پر موجود نہیں تھا، بلکہ میں اسی کرسی کے پاس اٹھ کر آ گیا تھا۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اب میں نے اپنی کرسی اٹھائی اور جیسے ہی واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو اچانک سے پھر وہی رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ مسلسل آنے والی آوازیں کسی نوجوان لڑکی کی تھیں۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور کڑک لہجے میں کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ کیوں مجھے خوف زدہ کر کے یہاں سے بھگانا چاہتی ہو؟ پھر میرے کانوں نے سنا جب اس قبرستان میں سے میرے سوال کا جواب آیا تھا۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، میں جانتی ہوں کہ تمہاری بھی ایک جوان بیٹی ہے، دیکھو تم اپنی بیٹی سمجھ کر میری مدد کرو، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھی اسے یہ معلوم تھا کہ میں جوان بیٹی کا باپ ہوں۔ پھر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے کیسی مدد چاہیے؟ کیا تم کوئی بدرو ہو؟ تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں، میں کوئی بدرو نہیں، بلکہ میں تو ایک نیک جن زادی ہوں، پچھلے 20 سالوں سے اس قبرستان میں قید ہوں۔ میں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں میں کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اس کی پوری بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ اب تو مجھے حقیقت میں محسوس ہوا جیسے واقعی میں جو کوئی بھی تھی اسے کسی انسان کی مدد کی ضرورت تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ تمہیں یہاں پر کس نے قید کیا ہے؟ تو وہ جنزادی روتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک شیطانی عامل مجھے قید کر کے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو اس نے اپنا شیطانی عمل کر کے مجھے اس قبرستان میں قید کر دیا۔ اس کی بات سن کر اب میں واقعی پریشان ہونے لگا۔ یہ جنزادی کسی بہت مشکل میں گرفتار تھی۔
اس کی آواز سن کر ایسا محسوس ہوتا جیسے آج تک کسی نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ پھر میں کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے پہلے بھی لوگوں سے مدد مانگ چکی ہو؟ کیا کسی نے تمہاری مدد نہ کی؟ وہ جن زادی ایک بار پھر کہنے لگی کہ تم سے پہلے بھی میں بہت سے لوگوں سے مدد مانگ چکی ہوں، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن تم مجھے بھلے انسان معلوم ہوتے ہو، مجھے یقین ہے تم میری مدد ضرور کرو گے۔ اس شیطانی عامل نے ایک ایسا خطرناک عمل کیا ہے جس سے صرف کوئی انسان ہی مجھے آزاد کروا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کسی اپنے جنات کی مدد لے کر یہاں سے کب کی آزاد ہو جاتی۔ تو میں اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم کسی مشکل میں دکھائی دیتی ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم کرنا ہے کہ آخر کس نے اور کیوں تمہیں یہاں قید کیا ہے۔ پھر اس جنزادی کی تشکر بھری آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گی تو تمہاری اور تمہاری بیٹی کی زندگی بدل کر رکھ دوں گی۔ اب وہ اس قبرستان میں قید جنزادی خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے اسی بستی کے لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اس بات میں کوئی سچائی تھی یا یہ صرف من گھڑت کہانی تھی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی بستی کا وہ آدمی جس کا نام مراد تھا میرے لیے ناشتہ لے کر آیا، حسب معمول وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر میں اسے باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا کہ اس بستی میں کیا کوئی جادو وغیرہ کرنے والا عامل بھی رہتا تھا؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں سے پیسے لے کر جادو ٹونے کیا کرتا تھا۔ یہ بات میں نے اس سے یوں ہی تکے سے کہی تھی، لیکن اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ ہاں، اس عامل کو تو میں بھی جانتا تھا، میں چھوٹا سا تھا، اکثر ہی وہ ہماری گلیوں میں سے گزر کر جایا کرتا تھا۔ اس کی دہشت سے بستی کے سارے لوگ کانپتے تھے، کیونکہ اگر اس کی نظر بستی کی کسی چیز پر بھی پڑ جاتی تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا تھا، اور جو شخص اسے انکار کرتا تو پھر اس کی سمجھو شامت ہی آ جاتی تھی، کیونکہ پھر وہ اس پر ایسا کالا جادو کرتا کہ پھر وہ کہیں کا نہ رہتا تھا۔ اس کے خوف کی وجہ سے بستی کے سارے ہی لوگ اس کی خوب عزت کرتے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کیا کرتے تھے۔ پھر نہ جانے وہ راتوں ہی رات کہاں غائب ہو گیا۔ آج تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ وہ اب کہاں رہ رہا ہے، یا شاید عمر اور زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا ہوگا۔ پھر میں اس شخص سے پوچھنے لگا کہ وہ شیطانی عملیات کرتا تھا یا پھر لوگوں کی مدد کے لیے جادو وغیرہ کرتا تھا، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں بڑے میاں، مدد کہاں، وہ تو بڑا خبیث اور شیطانی صفت فطرت رکھتا تھا۔ کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس بستی کی نوجوان لڑکیوں پر بھی بری نظر رکھتا تھا۔ اکثر ہی جادو ٹونے کے بدلے میں لوگوں سے ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ وہ انہیں ایسے جال میں پھنساتا کہ لوگ اس کی بات سے انکار ہی نہ کر پاتے تھے۔ اس کی ایک دو نہیں بلکہ کئی بیویاں تھیں، اور یہ بات بھی سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر وہ ان بیویوں کو کہاں غائب کر دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو ایسے اپنے عمل سے سن کر دیتا تھا کہ لوگ اس کی نظر سے ہی دیکھتے اور وہ جو سوچتا اسی پر عمل کر گزرتے۔ جس قبرستان میں آج آپ نوکری کر رہے ہیں وہ اسی قبرستان میں بیٹھ کر خطرناک چلے کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار چلا کرنے سے وہ تو موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا تھا۔ پھر سنا کہ اس نے کسی جنات وغیرہ سے پنگا لے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ راتوں رات اس بستی کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ جبھی تو اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات لوگوں کو گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ ویسے بڑے میاں، آپ کو بھی نوکری کرتے ہوئے 5-6 دن تو ہو گئے کہ آپ کے ساتھ بھی ابھی تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہے۔ لوگوں نے تو اس قبرستان سے منسلک کئی من گھڑت کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چپ رہا۔ اب اسے کیا کہتا کہ میرے لیے تو یہاں نوکری کرنا دو بھر ہو گیا ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک ایسی کوئی رات نہ گزری ہے جب مجھے خوفناک چیزیں محسوس نہ ہوئی ہوں، لیکن ابھی میں اس شخص سے یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے آج اس جنزادی کی آواز سنائی دیتی تو میں اس سے یہ پوچھتا کہ میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ کیوں وہ شیطانی عامل جس کے بارے میں مجھے جو کچھ بھی معلوم ہوا ہے اسے سن کر تو یہی لگتا ہے کہ وہ اب اس بستی میں موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہی تھا کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف میری لاڈلی بیٹی تھی جو مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔
میں اس سے کہنے لگا کہ میری فکر نہ کرو، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، بھلا کسی نے میرے جیسے بوڑھے انسان کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ تو وہ ناراضگی سے کہنے لگی کہ میں اس بوڑھے شخص کو منع کر رہی تھی کہ اس خطرناک قبرستان میں نوکری نہ کرو، لیکن دیکھنا خود ہی ڈر کر بھاگتے ہوئے واپس ہمارے پاس آ جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسا۔ کہہ تو وہ 100% صحیح رہی تھی۔ دوسرے دن ہی میں یہ نوکری چھوڑ کر واپس اپنے شہر جانے والا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی جو مجھے وہاں جانے سے روک رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اپنی بیٹی نازو سے باتیں کرتا رہا۔ پھر میری بیوی نے موبائل لیا اور مجھ سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بیٹی اور بیوی سے بات کر کے دل مطمئن ہو گیا تھا، اسی لیے جیسے ہی لیٹا تو زمین پر سکون ہونے کی وجہ سے فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ آج کی رات پھر میں اس قبرستان میں ڈیوٹی دے رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس طرح پچھلی کئی راتوں سے مجھے وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ایسے ہی آج بھی میرے ساتھ یہ سب ضرور ہوگا۔ ابھی میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری کرسی کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ہی میری نظر ایک درخت پر پڑی جس کے پیچھے کوئی سایہ سا نظر آیا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جیسے ہی اس درخت کے پاس پہنچا، اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری تو جیسے سانس رکنے کو تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے خوف سے میں آج مر ہی جاؤں گا۔ پھر پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے، کیونکہ میرے سامنے ایک لمبا چوڑا نوجوان کالے کپڑے اور کالی چادر میں ملبوس میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے انسانوں میں سے ہرگز نہیں۔ کالی چادر منہ پر لپیٹے اس کا چہرہ نظر نہ آ رہا تھا، لیکن سفید آنکھوں کی پتلیاں بالکل ساکت مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خوف زدہ دیکھ کر کہنے لگا کہ ڈرو نہیں بزرگ، میں تمہیں یہاں ڈرانے نہیں بلکہ تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ پتہ لگایا ہے کہ تم میری جنزادی تابندہ کی مدد کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو میں خوف سے اٹکتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ کون تابندہ، کیسی مدد؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ وہی جنزادی تابندہ جس نے تمہیں اپنے بارے میں کل سب کچھ بتایا تھا۔ میں بھی ایک جنزادہ ہوں، اگرچہ میرے پاس بھی بہت سی طاقتیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ نہ صرف میری محبت ہے بلکہ اس کا جوگ لے کر ہی میں نے آج تک کسی جنزادی کے ساتھ شادی نہیں کی ہے۔ تم نے اس کی آواز سے یہ جان ہی لیا ہوگا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے، اور وہ یہ تکلیف آج سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے جھیل رہی ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ مجھ جیسا بوڑھا اور غریب شخص بھلا اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا کہ تمہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ جب تک تم ہمارا کام کرو گے میں تمہاری جگہ پر اس قبرستان کی رکھوالی کروں گا۔ میرے ہوتے ہوئے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کیونکہ اس قبرستان میں رہنے والی ساری غیر مرئی مخلوقات جانتی ہے کہ میں کس قدر طاقتور جن زیادہ ہوں۔ میں اس سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جو مجھ سے بن پڑا میں کروں گا، لیکن اگر بستی والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس قبرستان میں ڈیوٹی دینے کی بجائے تمہارا کام کر رہا ہوں تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ پھر ایک دم سے بہت سارا دھواں پھیلا اور میرے سامنے کا منظر دھندلا ہو گیا۔ دھواں جیسے ہی سامنے سے ہٹا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہی کھڑا تھا۔ سامنے کھڑا ہوا میرا بہروپیہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھی میری طاقت، جب تم جنزادی تابندہ کی مدد کرو گے تمہارے حلیے میں اس قبرستان میں نوکری کروں گا۔ تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے صرف اس عمل کا توڑ معلوم کرنا ہے جو اس شیطانی عامل نے جنزادی تابندہ کو قید کرنے کے لیے کیا تھا، اور وہ دونوں جنزادہ اور جنزادی میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ مجھے ہر حال میں ان کا کام کرنا تھا۔ میں نے ان دونوں کے سامنے حامی بھر لی تھی کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ اب مجھے ایک اور شخص کی مدد چاہیے تھی، اور جس شخص کی مدد میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے لیے کھانا لانے والا نوجوان تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ میری بات سن کر مجھے پاگل نہ سمجھے۔ یہ آج صبح جیسے ہی وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا تو میں اس سے کہنے لگا کہ زاہد، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بڑے میاں کیسی پریشانی؟ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نوکری کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ میرا تم سے ایک سوال ہے،
اگر تم کسی انسان کو کسی تکلیف میں دیکھو گے تو اس کی مدد کرنا چاہو گے یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بڑے میاں، میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر میں نے اپنی سوچ کے مطابق اسے کہا کہ اچھا، اگر انسان کی جگہ کوئی جنات تکلیف میں ہو تو کیا تم اس کی بھی مدد کرو گے؟ اب کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہاں پر بھلا جنات کا کیا ذکر؟ پھر میں نے اس سے سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہنے لگا کہ زاہد، میں جب سے یہاں نوکری کر رہا ہوں میرے ساتھ پہلے دن سے ہی عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے، لیکن میں نے اس کا ذکر تم سے نہیں کیا مگر مجھے ایک قبر سے مسلسل کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں نے قریب جا کر پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ 20 سالوں سے اس قبرستان میں قید ایک جن زادی ہے، کیا تم اسے اس تکلیف سے نکالنے میں میری مدد کرو گے؟ میں بڑی امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو میری بات سن کر خوف زدہ تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بڑے میاں، یہ آپ مجھے کس چکر میں پھنسا رہے ہیں؟ پتہ بھی ہے کہ کوئی ایک بار اگر جنات کے چکروں میں پھنس جائے تو پھر وہ بری طرح برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اگر تم میرے لیے کام کر سکو تو کر دینا، ورنہ یہ ہے کہ مجھے اس بستی میں رہنے والے اس عامل کا پتہ چاہیے جو کالا جادو اور شیطانی مخلوقات کو اپنی قید میں کیا کرتا تھا۔ ہو نہ ہو اسی عامل کے پاس اسی جنزادی کی قید سے آزاد ہونے کا راز چھپا ہے۔ وہ میری بات سن کر اڑی ہوئی رنگت والے چہرے کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ عامل تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، برسوں سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے گھر میں سے ایک فرد ابھی بھی اس گھر میں رہتا ہے جہاں پر اس عامل کا آستانہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو ہم دونوں جا کر ابھی خود ہی معلوم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آخر اس جن زادی کو اس قبر سے کیسے آزادی دلائی جائے۔ زاہد بری طرح خوف زدہ تھا، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ اس جن زادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی وہ اس قبر سے باہر آئے گی ہمیں مالا مال کر دے گی۔ یہ سوچو کہ تمہارے سر پر بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تمہاری جوان بہنوں کی شادی ہونا باقی ہے، اور جب تک تمہارے پاس چند پیسے نہ ہوں گے کوئی بھی لڑکی تم سے شادی نہ کرے گی۔ اب وہ میری باتیں سن کر کچھ سوچنے پر مجبور تھا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اسی عامل کے گھر لے کر چلتا ہوں، لیکن اگر کسی نے ہمیں وہاں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو لوگ ہم پر شک کریں گے، کیونکہ اس عامل کے گھر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جو وہاں پر رہتا ہے وہ بھی اکیلا لاوارث ہے، اسی وجہ سے وہ اس گھر میں پڑا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ فکر نہ کرو، کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے گی، ہم خفیہ طریقہ اختیار کر کے اس کے گھر جائیں گے۔ آج میرے سر پر کچھ کرنے کا جنون سوار تھا، اسی لیے میں زاہد کے ساتھ عامل کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اس کے گھر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ گھر تو کھنڈر کی حالت میں بدل چکا تھا۔ ایک طرف اس عامل کا آستانہ تھا جو بند پڑا تھا، اس کے گیٹ پر بڑے سے تالے پر لگا ہوا زنگ بتا رہا تھا کہ اس آستانے کو بند ہوئے کئی برس بیت چکے ہیں۔ وہ آدمی ایک چارپائی پر لیٹا تھا جو اس گھر میں رہ رہا تھا۔ پھر زاہد نے چپکے سے میرے کان میں کہا کہ یہ آدمی نشہ کرتا ہے، اسی وجہ سے بدحال ہو کر یوں پڑا ہے۔ پھر میں زاہد کو کہنے لگا کہ کچھ بھی کرو، اس تالے کو توڑو، ہو نہ ہو اسی آستانے میں ایسا کوئی راز چھپا ہے جس سے ہم اس جنزادی کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اگر ہم اس تالے کو توڑیں گے تو یقیناً شور ہوگا، جس کی آواز سن کر آس پاس کے پڑوسی فوراً ہی یہاں آ جائیں گے۔ ویسے بھی ایک مولوی نے کہا تھا کہ کسی کو بھی اس تالے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ شیطانی مخلوقات اس عامل نے قید کی ہوں۔ اس کی باتیں مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آخر میں کروں تو کیا کروں۔ میں اتنی عمر کا ہونے کے باوجود اتنا نہ گھبرا رہا تھا جتنا وہ جوانی کی حالت میں بھی کپ کپا رہا تھا۔ اب میں مایوسی سے واپس آ گیا، پورا دن گزر گیا، میں سو بھی نہ پایا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج پھر ان آوازوں نے مجھے پریشان کرنا تھا، یہی سوچ کر میں بے انتہا خوف زدہ تھا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی حسب معمول میں ڈیوٹی کرنے اسی قبرستان میں جا بیٹھا۔ آج تو میرے ہاتھ کوئی حل نہ لگا تھا، دن میں بھلا اس جنزادی کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ ہاں، ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے گرمی کا احساس ہوا۔
پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جن زیادہ غضبناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ شاید اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جو میرے وجود کو جھلسائے جا رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو اس وقت میں کس کرب میں مبتلا ہوں، اس لیے 20 سالوں سے میں یہی اذیت جھیل رہا ہوں۔ آج بھی تم نے میری مدد نہ کی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ تم اس جنزادی پر ضرور ترس کھاؤ گے۔ آخر کو تمہاری بھی تو ایک بیٹی ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا تھا۔ پھر میں تھک ہار کر اس سے کہنے لگا کہ میں نے دل میں اپنا ارادہ مضبوط کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو میں اس جنزادی کی مدد ضرور کروں گا، لیکن تم ہی بتاؤ کہ ایسا کوئی راز تو معلوم ہو جس سے میں اس کی مدد کر سکوں۔ تم اس بے وقوف شخص کی باتوں میں آ کر اس عامل کے گھر تو چلے گئے، لیکن تم نے وہ تالا نہ توڑا۔ اگر تم اسے توڑ دیتے تو کوئی نہ کوئی ایسا راز تمہارے ہاتھ لگ ہی جاتا۔ اب تم کل وہاں پر جاؤ گے، لیکن تم نے اس بے وقوف آدمی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا، بلکہ اکیلے ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں 24 گھنٹے تمہاری حفاظت کے لیے وہاں موجود رہوں گا۔ میں اپنے عمل کے ذریعے تمہارے ارد گرد ایک ایسا پہرا لگا دوں گا کہ کوئی بھی شخص تمہیں نہ دیکھ سکے گا۔ اب وہ جن زیادہ میری مدد کرنے کو تیار تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اگر یہ میرے لیے اتنا کر رہا ہے تو ابھی مجھے اس کا کام کر دینا چاہیے۔ پھر جیسے تیسے رات گزر گئی۔ آج پوری رات اس جنزادی کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہیں۔ شاید وہ مجھے احساس دلانا چاہتی تھی کہ میں کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر دوسرے دن میں نے ناشتہ کیا۔ زاہد منتظر تھا کہ میں اس سے کوئی بات کروں، لیکن میں نے آج اس سے کوئی بھی بات نہ کی کیونکہ وہ انتہائی بزدل اور کم ہمت انسان تھا۔ میں نے آج سب کچھ اکیلے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی سوچ کر میں خاموش تھا۔ چپ چاپ میں نے ناشتہ کیا اور زاہد کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ زاہد مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر میں ہوں ہاں جواب دینے لگا تو وہ تنگ آ کر خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ جیسے ہی دوپہر کا ٹائم ہوا میرے قدم اس عامل کے گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نشئی انسان اسی گھر میں موجود ہوگا، اور تو کسی کا مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا جو ہر وقت کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ یہ گھر بالکل کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ البتہ اس آستانے پر مسلسل ایک بڑا سا تالا لگا رہتا تھا۔ وہ آدمی چارپائی پر بدمست حالت میں پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، اگرچہ بوڑھا ہو گیا تھا لیکن مزدور مستری کا کام کرنے کی وجہ سے میرے اندر آج بھی اتنی ہی طاقت موجود تھی۔ 2-3 ضرب لگانے کے بعد بالآخر وہ تالا ٹوٹ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو بہت سی چمگادڑیں اڑتی ہوئی آئیں اور میرے سر کے اوپر سے گزر کر چلی گئیں۔ بڑے بڑے جالے چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ عجیب سے رنگ برنگے دھاگے جگہ جگہ لٹک رہے تھے۔ ایک طرف کئی مٹی کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں تو دوسری طرف عجیب و غریب سے پتلے بنا کر رکھے گئے تھے۔ بہت ساری ہانڈیاں بھی موجود تھیں جس میں نہ جانے کیا رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے ان ہنڈیوں کو کھول کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس میں انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بدبخت عامل نہ جانے کیا کیا عملیات کر کے یہ سب کرتا ہوگا۔ میں نے ان ساری ہڈیوں کو جمع کیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ لیا۔ میں انہیں عزت و احترام سے دفنانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس کی ہڈیاں ہوں گی جو آج یہاں پر سڑ رہی تھی۔ بہت سی مورتیاں رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ان پر بھی کسی قسم کا کوئی جادو وغیرہ نہ کیا گیا ہو۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر اس جنزادی کی آزادی کا کیا راز ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں تو بہت سی شے پڑی تھی جو کہ عامل استعمال کرتا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی جا کر پہلے ان ہڈیوں کو دفنا دیتا ہوں تاکہ ان کی روحوں کو تو سکون آ جائے۔ یہی سوچ کر میں ان ساری ہڈیوں کو اٹھا کر قبرستان کی طرف جانے لگا۔ میں ایک ایک کر کے ساری ہڈیوں کو مٹی میں دبا رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے اس جنزادے کی آواز کان میں آئی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ ان کھوپڑیوں کو یہاں دفن نہ کرو بلکہ وہیں لے جا کر دفن کرو جہاں پر وہ جنزادی قید ہے۔ میں اس کی بات نہ سمجھا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کسی قبر کو کھول کر اس کی بے حرمتی کروں۔ تو وہ جنزادہ کہنے لگا کہ وہ شیطانی عامل بہت سالوں پہلے اس قبر کی بے حرمتی کر چکا ہے، کیونکہ اس قبر میں موجود ایک بوڑھی عورت کی لاش کو وہ کئی سالوں پہلے نکال کر اپنے شیطانی عملیات میں استعمال کر چکا ہے۔ جیسے ہی تم اس عورت کی ہڈیوں کو وہاں دفناؤ گے میری جنزادی بھی اس قبر سے باہر آ جائے گی۔ میں حیران تھا
کہ کیا وہ جن زادہ واقعی میں سچ کہہ رہا ہے، لیکن اسے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر میں ہڈیاں لے جا کر اس کا بتایا ہوا ہر کام کرنے لگا۔ میں یہاں کا گورکن تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، وہ جن زادہ میرے سر پر ننگی تلوار کی طرح کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کھوپڑی کو وہاں دفنایا، اچانک ہی تیز تیز ہوا چلنے لگی اور وہاں کی مٹی اڑتی ہوئی میری آنکھوں میں گھس گئی۔ میں اپنی آنکھیں زور زور سے مسل رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ کافی دیر تک تیز ہوا چلتی رہی، پھر جیسے ہی بند ہوئی تو میری آنکھوں کا منظر بھی صاف ہو گیا۔ وہاں جنزادی کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی کھڑی تھی۔ وہ تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظریں نہ سمجھا تھا۔ پھر وہ جنزادہ کہنے لگا کہ تم نے اسے پہچانا نہیں، یہ وہی قیدی جنزادی ہے جسے تم نے آزاد کروایا ہے۔ اسے صرف اتنی سی مدد کی ضرورت تھی، لیکن دیکھو کوئی بھی انسان اس کی مدد کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس عامل کے آستانے میں میں اندر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی جن زادہ وہاں جاتا تو وہ بھی اسی آستانے کا قیدی بن جاتا۔ تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آج ہماری محبت امر ہو جائے گی۔ ہم 20 سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے آ رہے ہیں، لیکن دیکھو ہمارے درمیان شیطانی عامل نے کتنی بڑی جدائی ڈال دی تھی۔ میں خاموش کھڑا تھا، لیکن دل سے خوش تھا کہ میں نے بالآخر اس جنزادی کو اس قبر سے آزاد کروا دیا تھا۔ پھر وہ جن زادہ کہنے لگا کہ تمہیں اس بڑھاپے میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم گھر جاؤ، تمہارا انعام تمہارے گھر پہ موجود ہوگا۔ میں ان سے کوئی انعام نہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے اصرار پر پھر میں اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ اس خوفناک قبرستان میں نوکری کرتے کرتے اب میں تنگ آ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو میری بیٹی اور بیوی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ابو کم سے کم اپنے آنے کا ہمیں بتا تو دیتے، ہم آپ کے لیے کوئی خاص چیز بنا لیتے۔ میں نے انہیں کچھ نہ کہا اور خاموشی سے جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں وہ نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں؟ پھر اچانک ہی تھوڑی دیر بعد دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میری بیٹی نے دروازہ کھولا، پھر وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ ابو کوئی آدمی یہ بیگ پھینک کر گیا ہے، دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ میں کہنے لگا کہ کون آدمی، کیسے حلیے کا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نام تو بتایا نہیں، بس مجھے اتنا کہا کہ زبیر احمد کو یہ بیگ دے دینا۔ میں بھی الجھن کا شکار تھا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ تمہارا انعام تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ کہنے والا وہی جن زادہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ انعام دینے والا وہی جن زادہ آدمی کی شکل میں میرے گھر تک آ گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے جب میں نے اس بیگ کو کھولا تو میری بیٹی نے خوشی سے چیخ ماری تھی۔ کہنے لگی کہ ابو اتنے سارے پیسے، کون تھا یہ آدمی؟ کہیں آپ کی بیمہ پالیسی تو نہیں کھل گئی؟ میں نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ اس سے کہا کہ ہاں میں نے انشورنس کروائی تھی، شاید اسی کی رقم آج یہ لوگ دے کر گئے ہوں گے۔ پھر میری بیٹی کہنے لگی کہ ہاں میں سمجھ گئی، آپ نے میری تعلیم کی انشورنس کروائی ہوگی۔ دیکھو تو صحیح، بالکل صحیح وقت پر ہمیں یہ پیسے ملے ہیں۔ لیکن ابو یہ اتنے سارے پیسے، ایسے لگتا ہے کہ اب ہمارے عیش کرنے کے دن آ گئے ہیں۔ میری بیوی اور بیٹی کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ میں بھی حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ جنزادہ اور جنزادی بھلا اس طریقے سے کیسے میری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ اب میں نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروا دیا۔ میں نے اپنے شہر میں ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر دیا تھا جو کہ کپڑوں کا تھا۔ دکان پر 3-4 ملازم تھے جو میری نگرانی میں کام کرتے، جبکہ میں سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ میری بیٹی کی ایک بہت امیر گھرانے میں منگنی ہو گئی تھی، لیکن شادی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد تھی۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک ہی میرے ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی شخص آپ سے ملنے آیا ہے۔ پھر میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ جیسے ہی وہ آدمی اندر آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زاہد ہی تھا۔ ہاں، میرے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر کہنے لگا کہ بڑے میاں، یہ کیا، تمہاری تو کایا ہی پلٹ گئی، میں بھی تمہارے پاس نوکری مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر میں اسے دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا کہ تم بھی اس دولت کے مالک بن سکتے تھے اگر تم تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے تو۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے
کہ اسی نے یہ سب کیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا تو وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ میں نے زاہد کو اپنی دکان میں مینیجر کی نوکری دے دی تھی۔ وہ سارا حساب کتاب کیا کرتا اور بدلے میں اسے اچھی خاصی تنخواہ دے دیا کرتا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے سر پر بھی 3 جوان بہنوں کی ذمہ داری ہے اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ کچھ بھی تھا، اگر وہ میری تھوڑی سی بھی مدد نہ کرتا تو شاید میں بھی اس قبر میں قید جنزادی کی مدد نہیں کر پاتا۔ میں سوچتا کہ نہ جانے اس شیطانی عامل کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ اس نے نہ صرف انسانوں کے ساتھ برا سلوک کیا بلکہ ان کی قبروں کو بھی نہ بخشا تھا۔ یقیناً حساب لینے والی تو خدا کی ذات ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنے اعمال ایسے رکھنے چاہیے کہ اس سے آگے جا کر بھی اچھا ہی صلہ ملے۔ میں بھی ایک غریب آدمی تھا، لیکن کبھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کا نہ سوچا۔ آج بھی اگر کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری دکان پر کپڑا وغیرہ لینے آتا ہے تو میں اسے بہت سارے کپڑے یوں ہی مفت دے دیتا ہوں۔ خدمت اور نیکی کرنے کا جذبہ آج بھی میرے دل میں یوں ہی تازہ ہے جیسے شروع سے تھا۔ نہ جانے کب کس نیکی کا صلہ 1 منٹ میں مل جائے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میری نازو پلی بیٹی آج عیش سے اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اسے تو میں ویسے ہی شہزادیوں کی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔